السلام علیکم بچوں، آج ہم موضوعاتی مطالعے میں سبق صبر و شکر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور صبر و شکر، صبر کی لغوی معنی کیا ہے؟ روکنا اور برداشت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور صبر و شکر کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ اور اس کا صبر کا مفہوم کیا ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، ہمت سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے، اور اپنے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اور شکر کی لغوی معنی کیا ہے جی؟ کسی کے احسان و عنایات پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر عنایات و احسانات ہیں، تو سب سے زیادہ شکر کا جو مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی کہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، کہنا کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز و روزے کا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو پورا کر کر اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس پر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی انسان کو کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ صبر سے کام لے، اور وہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بے صبری سے کام نہ لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ صبر و ہمت سے کام لے گا اور اپنی آزمائش میں کامیاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس میں صبر کے بہت سے فائدے ہیں۔ جو بھی ہم سے پہلے قومیں آئیں، ان پر کوئی مصیبت یا برا وقت آیا تو انہوں نے صرف ہمت اور صبر سے کام لیا، ٹھیک ہے۔ اور تبھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور تبھی انہوں نے فلاح و کامرانی پائی، کامیاب ہوئے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا ہے، کہ یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تھا تو انہوں نے صبر کیا تھا، اس طرح ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر سے کام لیں، اس کو آزمائش سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش کے ختم ہونے کی دعا کریں، اور سب ہمت سے اور صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے۔ اب بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام کو انہوں نے اتنا زیادہ صبر کیا تھا اپنی زندگی میں کہ ان کو صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد کا، یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا بچوں صبر کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا، ان کے پاس رزق کی بھی فراوانی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وہ سارا ان سے رزق وغیرہ لے لیا واپس، اور ان کے جانور وغیرہ مال مویشی ہلاک کر دیے۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، وہ جو ہے وہ سب فوت ہو گئے۔ اور بلکہ اتنا یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے صبر سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مشکل میں ڈالا ہے، یا
یا کوئی بھی ایسی بات. تو اس پہ کیا ہوا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے تقریباً جو ان کا صبر کا یہ آزمائش کا دور تھا وہ کچھ کتابوں میں 12 سال اور کچھ کے مطابق 18 سال تک کا تھا. ٹھیک ہے. تو ایون یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سب جو ساتھی تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اس بیماری کی وجہ سے. صرف ایک ان کی بیوی تھیں جو بہت اچھی تھیں اور وہ ان کا خیال رکھتی تھیں اور وہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. تو وہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے کہتی تھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ آزمائش کو ختم کرے اور اپنا رحم کرے آپ پر. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میری جو ہماری جو زندگی تھی جس میں ہمارے پاس رزق کی فراوانی تھی، اولاد تھی، اس میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اس کا دورانیہ جو تھا وہ 80 سال تھا، 80 ایئرس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میں کیسے جو ہے وہ اتنے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو میں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کو ختم کرنے کی بات کروں. پھر خیر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس آزمائش کو ختم کیا، ان کے صبر کا امتحان ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو صحت و تندرستی بھی عطا کی تھی اور ان کو دوبارہ اولاد اور رزق کو ساری چیزیں عطا کی تھیں. لیکن اللہ جتنا بھی انہوں نے دور گزارا تھا آزمائش کا وہ انتہائی صبر و استقامت سے گزارا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. اسی میں ہماری دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟